السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی فی مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج میں آپ کے سامنے درس علمی کے تحت زمانہ جاہلیت کے وہ مسائل جس کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ان میں سے 24 مسئلے پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 25، 26 اور 27ویں مسئلے کو پیش کریں گے۔ 25واں مسئلہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی یہ عادت تھی، ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہے، کسی بھی چیز کو فوراً باطل کہہ دیتے تھے۔ اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہوتی تھی؟ اس لیے کہ اس چیز کو کمزور طبقے نے پکڑا ہے، قبول کیا ہے۔ یعنی کمزوروں نے کسی چیز کو پکڑ لیا تو وہ چیز حق نہیں ہے بلکہ وہ چیز باطل ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ چیز بھلائی ہوتی، یہ چیز حق ہوتی تو ہم اسے پہلے قبول کرتے۔ کمزور لوگ کیا قبول کریں گے؟ انہیں تو معلوم نہیں، انہیں علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جذباتی انداز میں آ کر کے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت والوں کی عادت رہی ہے کہ کسی چیز کو باطل قرار دیتے اس دلیل سے کہ جی کمزور طبقے کے لوگوں نے، عمال نے، لیبر گریڈ کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم لوگ اہل معرفت ہیں، اہل علم ہیں، اہل خبرہ ہیں، اہل تفکیر ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، بھانپتے ہیں، اور جب ہم نے دیکھ لیا کہ جو محمد لے کر آئے وہ حق نہیں ہے، ہم نے چیک کر لیا، اسی لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، لہٰذا ہمارا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ تو در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور ان کا منشا، ان کا مقصد حق کو باطل کرنا ہے۔ لہٰذا کسی خاص طبقے کو قبول کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق ہے یا ناحق ہے، بلکہ حق کی پیروی کرنا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا تو اللہ توفیق دے گا، اور اگر اس کے لیے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو توفیق نہیں ملے گی۔ اور دیکھیے گا اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان کے علاوہ جتنے بھی رسول ہوں، سب کے متبعین کمزور لوگ ہیں۔ عام طور پر کمزوروں نے سب سے پہلے حق کو قبول کیا، یہ اللہ کا ان پر احسان ہے۔ اور اس بنا پر بدماشوں نے، کفار نے، ڈھٹائی کرنے والوں نے، تکبر کرنے والوں نے عام طور پر یہی کہا ہے، جیسا کہ قوم نوح کے بارے میں آیا ہے، اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم ایمان لائیں آپ پر جبکہ کمتر لوگوں نے آپ کی پیروی کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 111۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ کی پیروی تو صرف ان لوگوں نے کی ہے جو کمتر لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص تفکیر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ خود یعنی کفار اہل تفکیر ہیں، اہل عقل ہیں، اور اگر یہ حق ہوتا تو مالدار لوگ، مشورہ کرنے والے لوگ، تفکیر والے لوگ، بڑے بڑے لوگ آپ کی پیروی کرتے، لہٰذا ان کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سوچ ان کی باطل ہے، اور یاد رکھیے عام طور پر مالدار خوشحال لوگ تکبر کے بنا پر، نہ سمجھنے کے بنا پر حق کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا کہ جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ہم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ کمزور لوگ، محتاج لوگ عام طور پر حق کی پیروی کرتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے ان پر احسان ہے اس لیے کہ ان کے پاس تکبر نہیں ہے۔ اور جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، ذی جاہ ہوتے ہیں، تو یہ پیروی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالداروں نے جب پیروی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق
نہیں ہے۔ حالانکہ علماء کرام کی ایک عظیم بات ہے، اس کو یاد رکھیے، الحق لا يعرف بالرجال، حق انسانوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا بلکہ انسان اور مرد پہچانے جاتے ہیں حق کے ذریعے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی یہ نہ کہے اتنے بڑے عالم نے ایسا کہا، فلاں عالم نے ایسا کہا، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ معیار قرآن و سنت ہے، معیار حق ہے، معیار شخصیات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم تقلید شخصی سے بھی اسی لیے روکتے ہیں کہ جی فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا، ہم اس چیز کو نہیں لیتے۔ ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کس کی سمجھ صحیح ہے، کس کے دلائل مضبوط ہیں، ہم اسے لیتے ہیں اور وہی حق ہے۔ اللہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ 26واں مسئلہ لے لیجئے، کیا کہ جو کتاب ان پر نازل ہوتی تھی اس کے دلائل کو تحریف کر دیتے، آگے پیچھے کر دیتے، گڑمڑ کر دیتے، بدل ڈالتے، جبکہ ان کے پاس علم ہوتا، کیوں؟ ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھ بوجھ کر علم رکھ کر کے تحریف کر دیتے تھے۔ جی کبھی الفاظ بدل دیتے، کبھی معنی کو بدل دیتے تھے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی شان رہی ہے، ان کی عادت بد رہی ہے کہ اللہ کی کتاب توریت، انجیل وغیرہ کو تحریف کر ڈالتے تھے، جبکہ ان کے پاس علم ہوتا، ان کو سمجھتے، کبھی زیادتی کر دیتے، کبھی کمی کر دیتے، کبھی اپنے معنی مطلب کو اپنے حساب سے بدل دیتے تاکہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کر گزریں۔ تو یہ مصیبت ہے ان کے لیے بھی، اور آج کے مسلمان بھی عام طور پر اس طرح کی غلط حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ کسی مسئلے کو نہیں ماننا ہوتا، آج کے لوگ بھی دیکھیے گا الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے لوگ سند میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیتے ہیں، ایسے راوی کو شامل کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آدمی سمجھتا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ کبھی 20 لیلہ ہو تو 20 رکعہ بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمی اس طرح کی غلطیوں کا آج بھی مرتکب ہو رہا ہے، اور آدمی کو چاہیے اس طرح سے دور رہے، چونکہ حق اس سے انسانوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر مسلمان صحیح راستے پر چلے اور وہ تفسیر لے، وہ معنی مطلب لے جو قرآن و سنت نے دیا ہے، اسلاف امت نے سمجھا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہدایت پر رہیں گے۔ لیکن قیل قال کرنے کی بنا پر حق کو باطل، باطل کو حق بنا دیتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کہیں بھی ہو، دولہ کافرہ ہو، کافر ملک ہو یا مسلم ملک ہو، ہر جگہ حرام ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں کافر ملکوں میں جائز ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اپنی طرف سے ہے۔ جب سود کے الفاظ آیا وہ حرم الربا، تو ہر طرح کے سود حرام ہے، چاہے وہ ربا النسیئہ ہو، تاخیر کے بنا پر زیادتی والا سود ہو، یا ربا الفضل ہو۔ کچھ کیٹیگریز ہیں ان میں کمی زیادتی کر دینا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس کمتر کھجور ہے اور ہم اگر اچھے کھجور سے بدلنا چاہیں گے تو ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں جی ہمارے پاس کمتر ہے، ہم 4 کلو دیں گے، ادھر سے 2 کلو لیں گے، تو یہ سود ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کر دیا تھا۔ اگر ہمیں سونا سے سونا بدلنا ہے، سیم وزن ہے، ہمارا پرانا ہے، سامنے والے کا نیا ہے، تو چونکہ سیم کیٹیگری ہے، سیم جنس ہے، تو ہم بدلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ برابر برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں 5 گرام دوں گا پرانا سونا اور وہ 2 گرام دے گا نیا سونا، ایسا نہیں ہے، برابری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، دونوں اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ یہودیوں کی سازش رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے کہ توریت کو بدل دیتے تھے، نصارہ انجیل کو بدل ڈالتے تھے۔ تو آج امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو بدلتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ جی یہودیوں نے کس طرح تحریف کیا؟ جب اللہ نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور حطہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، معاف کر دے ہمیں۔ تو ان لوگوں نے تحریف کر دیا اور کیا کہا؟ حطہ کے بجائے کیا کہا؟ حنطہ۔ کیا کہا؟ حنطہ۔ اب حنطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، گیہوں۔ اسی طرح اللہ کی صفات کو بدل ڈالتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان عرش پر بلند ہے، مستوی ہے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا، باطل پرستوں نے، آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں استولا، کہ اللہ غالب ہوا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کی طرح تحریف ہے۔ اللہ نے کہا ہاتھ ہے اللہ کے پاس، لوگوں نے کہا ہاتھ نہیں ہے، یہ قبضہ قدرت مراد اس سے۔ جی دیکھا آپ نے، اس طرح تحریف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تحریف لفظی ہو، لفظ کے اندر تحریف ہو، یا معنی کے اندر تحریف ہو، یا اپنے مطلب سے قرآن کو تحریف کر دینا، معنی مطلب اپنا لگا لینا، یہ سب کس میں داخل ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اعمال میں داخل ہے۔ آئیے 27واں مسئلہ لے لیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ لوگ باطل کتابیں تالیف کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن و حدیث اس کے اندر ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت و خرابی ہو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ یہودیوں کی آفت یہی تھی، کتنی کتابیں انہوں نے تالیف کی، کتنی کتابیں انہوں نے لکھیں، اور ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، حالانکہ اس میں باطل درج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ کیوں؟ لوگوں سے مال بٹوریں، ان کتابوں کو بازار میں سپلائی کریں، بیچیں، اس سے مال کمائیں، اور اس طریقے سے لوگوں میں باطل کو عام کیا جائے، گمراہی کو عام کیا جائے۔ لیکن یہ امت بھی پیچھے نہ رہی، امت محمدیہ بھی پیچھے نہ رہی، ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، نام دیا گیا کہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ایسے ایسے عقیدے، ایسے ایسے خرافات، ایسی ایسی باتیں اور قصے کہانی لکھی گئی ہیں کہ قرآن و حدیث دو چار ہے، اب پوری کتاب باطل کا ملغوبہ ہے۔ ایسی بہت سی کتابیں ہیں، میں آپ کو کیا نام بتاؤں، جا کر کے دیکھ لیجئے۔ قرآن و سنت کا نام لے کر اپنی باتوں کو رائج کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، اس سے پہلے باطل عقائد کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے کہ یہ بھی تو قرآن ہی میں، یہ بھی تو قرآن ہی میں۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالم پر واجب ہے، عالم ربانی پر واجب ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کچھ بھی لکھے، کچھ بھی بولے، اللہ سے ڈرے، وہی بولے، وہی لکھے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس لیے کہ ان کے اپنے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب وہ اسلام کا نام لیتا ہے، پیغمبر اسلام کا نام لیتا ہے، دین کا نام لیتا ہے، تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو جب اس کی بات کو مانتے ہیں، وہی بولے، وہی لکھے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، فہم سلف کے مطابق ہو، اپنی طرف سے، اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہ بولے، نہ کچھ بھی لکھے، ورنہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جوش دیا جائے گا برے علماء کے ذریعے جو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، عام طور پر لوگ فتویٰ دیتے ہیں، یہ کر لو، وہ بھی کر لو، ایسا بھی جائز ہے، ویسا بھی جائز ہے۔ بھلا بتائیے، فتویٰ دینے والا یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، مندوب ہوتا ہے۔ جنت و جہنم کے درمیان میں ہے، صحیح فتویٰ دے گا تو جنت کی طرف بڑھے گا، اور اگر غلط فتویٰ دے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم کی طرف بڑھے گا۔ اسی لیے ذمہ داری ہے علماء کرام کے اوپر کہ جو بات بولیں حق بولیں، غلط بات نہ بولیں، اس لیے کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے ایک عالم عالم کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر عالم کی اصلاح ہو جائے، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو انشاءاللہ ایک عالم کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اور ایسی کتابیں جو اسلام کے نام پر لکھی گئی ہے اور اس میں قرآن و سنت کم ہے، باطل زیادہ ہے، ایسی کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن و سنت کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں ہدایت پر گامزن فرما، باری تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر لگا دے، اور ہم سب کو ہر طرح کے انحرافات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔